محبت میں سب کچھ त्याग دینے والی ایک ہرما نصیب کا قصہ عبرت وادی بولان سے۔ تو آئیے سنتے ہیں آج یہ عبرتناک داستان، لیکن اس سے پہلے آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ بولان کی خشک و بلند و بالا پہاڑوں کے دامن میں ندی بولان کے کنارے ایک قافلہ رواں دواں تھا۔ خانہ بدوشوں کے اس قافلے میں بوڑھا گل خان بھی تھا، اس کے دو چھوٹے بھائی کمال خان، جمال خان، تین بیٹے جو ریوٹ سے آگے اور ایک بیٹا اپنی ماں اور دو بہنوں کے ساتھ پیدل چل رہا تھا، اور بوڑھا گل خان اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا ایک بھائی کمال اس اونٹ کی رسی کو پکڑے آگے رواں تھا، اور اس کے ساتھ جمال خان بھی قدم سے قدم ملا کر چل رہا تھا۔ اب شام ڈھلنے کو تھی اور وہ مچھ کے بعد رندلی دھادڑ کی حد میں پہنچ چکے تھے۔ پنجرا پل سے آگے ایک چھوٹی سی سرنگ تھی جسے عبور کر کے وہ دربی پہنچ چکے تھے۔ اب جانوروں پر سے سامان اتار کر پتھروں پر چٹائی بچھا کر 2 روز پہلے پکی ہوئی روٹی اور سالن نکالا گیا، اسے ذرا گرم کر کے پیٹ کی آگ بجھائی گئی اور پھر بستروں پر ڈھیسے گئے۔ جلد ہی انہیں نیند کی دیوی نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اگلی صبح پھر اپنی منزل کی جانب رواں ہو گئے۔ دوپہر تک یہ قافلہ ندی ناڑی کا پل کراس کر کے سبی سے ہوتا ہوا شام کو کچھی کے ایک ایسے علاقے میں پہنچا جہاں آس پاس کے کھیتوں میں جوار کی فصلیں لہلہا رہی تھیں۔ مال مویشیوں کو ایک کھلے میدان میں چھوڑ دیا گیا اور نیشنل ہائی وے روڈ کے قریب ایک چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن دیکھ کر قافلے والوں نے وہیں پر پڑاؤ ڈال دیا، کیونکہ کچھی کے اکثر علاقوں میں میلوں تک پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا، اور ریلوے اسٹیشن پر ہر دوسرے تیسرے دن ٹرین کے ذریعے پانی لایا جاتا اور ایک بڑی سی زیر زمین ٹینکی کو اس سے بھر دیا جاتا ہے۔ آس پاس کے دیہات والے وہاں سے پانی بھرتے ہیں، جبکہ خانہ بدوش عورتیں بھی یہ پانی بھرتی ہیں۔ صبح سویرے ہی وہ عورتیں گدھوں پر مشکیں لاد کر ریلوے اسٹیشن پر پانی بھرنے جاتی اور شام کو بھی پانی بھرنے کے بعد پھر کھانے کا بندوبست کرتی۔ یوں وہ ہر روز صبح کو پانی بھرنے جاتی تو اس وقت اسٹیشن سنسان پڑا ہوتا تھا، جبکہ شام کے وقت ایک ٹرین آ کر وہاں چند منٹ رکتی تو وہاں رونق سی ہو جاتی۔ گلناز اور اس کی بیٹیاں ناز بخت اور تاج بخت جب پانی بھرنے جاتی تو اسٹیشن پر کھڑی اتنی لمبی ٹرین اور اس میں سوار مسافروں کو بڑی حیرت اور تجسس سے دیکھتی۔ ایک روز جب ٹرین اسٹیشن پر رکی تو ٹرین میں سے دیگر مسافروں کے ساتھ ایک نوجوان بھی اترا جو کافی خوبصورت تھا۔ کالی پینٹ شرٹ میں ملبوس نوجوان کے ہاتھ میں کچھ کاپیاں تھیں۔ ناز بخت کی نظر اس پر پڑی تو وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ نوجوان بھی محبت پاش نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ناز بخت کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے گھبرا کر اپنی نظریں ہٹا لی، مگر دل بے قرار کا اصرار تھا کہ اس خوبرو نوجوان کو دوبارہ دیکھا جائے۔ دل کی خواہش پر اس کی نظریں دوبارہ اٹھی تو وہ بھی منتظر دید وہیں کھڑا تھا۔ چند لمحوں کے بعد ٹرین نے ہارن دیا تو اس نے اپنی جیب سے سیٹی نکال کر بجائی اور ٹرین آہستہ آہستہ رینگنے لگی۔ مسافر دوڑ کر اس میں سوار ہونے لگے۔ وہ ایک ڈبے کے دروازے پر کھڑا ہو کر پیچھے کی طرف مڑ مڑ کر دیکھنے لگا۔ ناز بخت کی آنکھیں بھی اس کا تعاقب اس وقت تک کرتی رہیں جب تک ٹرین نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ نازو، یہ تم اتنی دیر تک ٹرین کو کیا دیکھ رہی ہو؟ بہن تاج بخت کی آواز پر وہ چونکی اور اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تاجو، مجھے ٹرین بہت اچھی لگتی ہے، میرا جی چاہتا ہے میں بھی اس میں سوار ہو کر سفر کر کے مزے لوں۔ یہ سن کر اس کی بوڑھی ماں مشقیں گدھے پر رکھتے ہوئے بولی، بیٹی، ہمارے بال سفید ہو گئے اور اس عمر تک پہنچ گئے، مگر ہم نے ریل گاڑی میں کبھی قدم نہیں رکھا، تو تم اس میں کیسے سفر کر سکتی ہو؟ ہم خانہ بدوشوں کے لیے تو یہ گدھے ہی ریل ہیں جن پر ہم سفر کرتے ہیں۔ اس بات پر تینوں ماں بیٹیاں ہنسنے لگیں اور پھر اپنے کاموں میں لگ گئیں، مگر نہ جانے کیوں نازو کا دل اداس تھا۔ کسی کام میں اس کا جی نہیں لگ رہا تھا۔ رات میں جب وہ بستر پر لیٹی تو اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ دیر تک بستر پر کروٹیں بدلتے ہوئے جانے کب نیند کی دیوی نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ صبح جب وہ اٹھی تو اس کی ماں اور بہن بھیڑ بکریوں سے دودھ نکال رہی تھی۔ اس نے ہاتھ منہ دھو کر کھانا پکایا اور ناشتہ کر کے اسٹیشن پر پانی بھرنے کے لیے چل پڑی۔ اسٹیشن پر دور سے آتی ٹرین دیکھ کر اس کے چہرے پر رونق سی آ گئی۔ ٹرین کے رکتے ہی مسافر اترنے لگے، مگر اس کی نظریں اسی خوبرو نوجوان کو تلاش کر رہی تھیں جو دور سے ہی پلیٹ فارم پر نظر آ رہا تھا۔
اس کی نظریں نازو پر پڑ گئی تھیں۔ وہ چلتے ہوئے قریب آیا اور تھوڑے فاصلے پر رک گیا، ایک ڈبے سے ٹیک لگا کر اسے دیکھنے لگا۔ اس وقت نازو کی ماں اور بہن پانی بھرنے میں مصروف تھے اور وہ خود بھی ڈول سے مشق بھر رہی تھی، مگر اس کی نظریں خوبرو پر تھیں۔ اسی اسنا میں مشق بھر چکی تھی، مگر وہ بے دہانی میں پانی بھرتی جا رہی تھی اور پانی نیچے بہتا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ماں چلائی، نازو تم اندھی ہو گئی ہو کیا؟ بھری ہوئی مشق میں پانی انڈھیلتی جا رہی ہو۔ وہ گھبرا کر چونکی۔ اسی وقت ٹرین نے ہارن بجایا، گارڈ نے وسل دی اور گاڑی رینگنے لگی۔ نازو نے دیکھا وہ خوبرو نوجوان اسے ہاتھ ہلاتا ہوا دور جا رہا تھا۔ اسی رات اس کی بہن تاج بخت اسے سمجھاتے ہوئے بولی، دیکھو نازو، میں کافی دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تو اس ٹرین والے بابو کو دیکھتی ہے۔ جو ہی ٹرین اسٹیشن پر آتی ہے تیرا چہرہ کھل جاتا ہے اور تم دونوں ایک دوسرے کو گھور گھور کر دیکھتے ہو۔ دیکھ بہن، ان پردیسی اور شہری بابوؤں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کیسے ہوتے ہیں، اس لیے تو اپنے قدم روک لے ورنہ نقصان اٹھائے گی۔ تاجو، مجھے اس بابو سے محبت ہو گئی ہے، میرا جی چاہتا ہے میں اس کی ہو جاؤں، اس کے گھر میں رہوں، جہاں در ہو، دیوار ہو، ایک ایسی چھت ہو جہاں نہ تیز آندھی، لو اور نہ بارش کی بوندیں آئیں، نہ میلوں کا پیدل سفر کرنا پڑے، نہ پیروں میں چھالیں ہوں، جب کہیں آنا جانا ہو تو ٹرین پر سفر کریں۔ تم ہی کہو کہ ہم خانہ بدوشوں کی بھی کیا زندگی ہے۔ تاجو نے گھبرا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ بس بس نازو، آگے کچھ نہ بولنا، میں سب سمجھ گئی ہوں، تم اس بابو کی محبت میں پاگل ہو گئی ہو، اسی لیے نادانوں جیسی باتیں کر رہی ہو۔ صبح ہونے دو، میں اماں کو سب کچھ بتا دیتی ہوں، پھر دیکھنا تمہارا دماغ کیسے ٹھیک ہوتا ہے۔ بہن کی بات پر نازو رونے لگی اور ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، دیکھو بہن، تم ہی میری اکیلی بہن اور دوست ہو جس سے میں کوئی بات نہیں چھپاتی۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، یہ بات تم کسی کو نہ بتانا، ورنہ بھائی والے میرے ہڈی پسلی توڑ دیں گے۔ میری پیاری بہن، ایسی غلطی مت کر ورنہ تو پچھتائے گی، تاجو نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تاجو، یہ میرا وعدہ ہے کہ میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھاؤں گی، بس ہم ایک دوسرے کو دور سے دیکھتے ہیں۔ بہن کی بات پر تاجو سر ہلاتی ہوئی خاموش ہو گئی۔ اگلے روز دونوں بہنیں صبح کو پانی بھرنے گئیں تو وہ خوبرو بابو اسٹیشن پر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر دونوں حیران رہ گئیں۔ اس وقت اسٹیشن پر رش نہیں تھا، وہ پانی کی ٹینکی کے قریب آ کر بیٹھ گیا تھا۔ تاجو خاموشی سے پانی بھرنے لگی، جبکہ نازو اور وہ بابو ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ ایک خاموشی سی چھائی ہوئی تھی، پھر وہ اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ میرا نام ساحل ہے اور میں سیالکوٹ کا رہنے والا ہوں، وہ نازو کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ نازو اس کی بات پر سٹپٹا گئی۔ وہ بہن کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میرا نام ناز بخت ہے اور یہ میری بہن تاج بخت۔ میں یہاں 2 دن کی چھٹی لے کر تم سے ملنے آیا ہوں، کیا تم مجھ سے کچھ دیر کے لیے اکیلے میں مل سکتی ہو؟ نازو اپنی بہن تاجو کی طرف دیکھنے لگی اور تھوڑا سوچنے کے بعد بولی، میں آج کچھ نہیں کہہ سکتی، کل بتاؤں گی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا پلیٹ فارم کی طرف چلا گیا۔ نازو، تم حد سے بڑھتی جا رہی ہو، اس لیے مجھے اماں کو سب کچھ بتانا پڑے گا، واپسی پر تاجو نے اس سے کہا۔ تاجو بہن، آج رات کو اس بارے میں بات کروں گی، ابھی آپ اماں سے کچھ نہ بولنا، نازو نے اپنی بہن کی منت سماجت کرتے ہوئے کہا۔ اس وقت تو تاجو خاموش ہو گئی، مگر رات کو اس نے نازو سے پوچھا، نازو، تم نے جو اس بابو سے کہا تھا کہ میں کل جواب دوں گی، تو تم اس کو کیا جواب دو گی؟ میں آپ کے ساتھ اس سے ملنے جاؤں گی۔ نازو، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کیا واقعی تم نے اس سے ملنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ تاجو حیرانی سے بولی، ہاں، کل رات کو ہم ریل کے پل کے نیچے ملاقات کریں گے، بس آپ میرے ساتھ ضرور چلنا۔ یہ کہتے ہوئے نازو نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ تاجو کا دل نرم ہو گیا اور وہ خاموش ہو گئی۔ 400 رات کا سناٹا تھا، چاند کی آخری راتیں تھیں، آسمان پر ستارے جلملا رہے تھے۔ کبھی کبھی سناٹے میں کتے کے بھونکنے کی آواز خاموشی میں تاش پیدا کر رہی تھی۔ نازو اور تاجو چادر میں خود کو لپیٹے آہستہ آہستہ ریل کے پل کی طرف جا رہی تھیں، جہاں ساحل ان کا منتظر تھا۔ اس نے دور سے دونوں بہنوں کو دیکھا اور چند قدم آگے بڑھ کر ان کے قریب آیا، پھر وہ تینوں پل کے نیچے بیٹھ گئے۔ کچھ دیر تک کچھ خاموشی چھائی رہی، پھر ساحل اور نازو ایک دوسرے سے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگے، ساتھ جینے مرنے کے وعدے ہونے لگے۔ تاجو خاموش بیٹھی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ بھی اپنی بہن کی خوشی کے لیے ساحل سے کہنے لگی کہ اس سے کبھی بے وفائی نہ کرنا اور اس محبت کے سفر میں اسے تنہا نہ چھوڑنا۔ ساحل نے اپنی محبت کا یقین دلایا۔ جب
دونوں بہنیں ساحل کی باتوں سے مطمئن ہو گئیں تو اس وقت رات کافی ڈھل چکی تھی اور وہ دونوں واپس آ کر خاموشی سے اپنے بستر میں سو گئیں۔ صبح کو جب ان کی آنکھ کھلی تو بابا کہہ رہا تھا گھاس ختم ہو گیا ہے اور گرمیاں آ رہی ہیں، 2-3 دن بعد ساراوان جائیں گے جہاں نازو اور تاجو کی شادیاں بھی کرنی ہیں۔ یہ سن کر تاجو تو دل ہی دل میں خوش ہوئی مگر نازو اداس ہو گئی۔ رات کو جب دونوں بہنیں بستر پر لیٹی تو نازو اپنی بہن تاجو سے گلے مل کر روتے ہوئے بولی، بہن آج کی رات میں آپ کے ساتھ ہوں، پھر نہ جانے زندگی میں ہم ملیں یا نہ ملیں، اس لیے مجھے جی بھر کے گلے لگا لو۔ کیا مطلب نازو؟ تاجو نے اسے حیرت سے دیکھا، کیا تم ساحل کے ساتھ بھاگ جانے کو تیار ہو؟ ہاں، نازو نے کہا۔ دیکھو ایسا قدم مت اٹھاؤ، تاجو نے اسے سمجھایا، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتی، بس دعا کرو کہ ہم دونوں سدا خوش رہیں۔ نازو سسکتے ہوئے بولی۔ شام ہو چکی تھی، بھیڑ بکریوں کا ریوڑ اور دوسرے مال مویشی بھی آ گئے تھے، سارا سامان بندھا ہوا تھا، جھگیاں لادی جا رہی تھیں اور اب منزل کی جانب روانہ ہونا تھا۔ نازو اور تاجو اسٹیشن پر پانی بھرنے گئی تھیں۔ اس دوران ٹرین اسٹیشن پر آئی اور نازو ساحل کے ساتھ ٹرین میں بیٹھ کر چلی گئی۔ جب ٹرین نظروں سے اوجھل ہو گئی تو تاجو روتی دھاڑے مارتی ہوئی ماں باپ کے پاس پہنچی۔ اماں، نازو پتہ نہیں کہاں کھو گئی، وہ میرے ساتھ پانی بھر کر اسٹیشن سے میرے ساتھ باہر آئی، جب ہم نے سڑک پار کی تو دیکھا کہ نازو میرے پیچھے نہیں تھی جبکہ وہ سڑک تک میرے ساتھ آئی تھی۔ تاجو کی بات سن کر گھر والوں کے ہوش اڑ گئے، وہ بھاگم بھاگ اسٹیشن پہنچے اور نازو کو تلاش کرنے لگے، مگر یہ بات تاجو ہی جانتی تھی کہ نازو تو اب تک کہاں کی کہاں پہنچ چکی ہوگی۔ جوں جوں رات کی تاریکی بڑھ رہی تھی، ماں باپ کے اندیشوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جب نازو کا کوئی سراغ نہ ملا تو وہ بالآخر تھک ہار کر واپس آ گئے، جبکہ دوسری طرف نازو اپنے محبوب کے ساتھ ٹرین میں سفر کر رہی تھی اور راستے کے حسین مناظر میں کھوئی ہوئی تھی۔ رات کے 11 بجے ٹرین کوئٹہ اسٹیشن پر پہنچی تو اس وقت بھی اسٹیشن پر کافی رش تھا۔ وہ دونوں اسی اسٹیشن پر اتر گئے۔ ساحل اسے ایک رکشے میں بٹھا کر بڑے سے ہوٹل میں لے گیا۔ ہوٹل کے بڑے سے کمرے کو دیکھ کر نازو حیران رہ گئی۔ وہ کبھی اشتیاق سے نرم و ملائم صوفے پر بیٹھتی تو کبھی کھڑکی سے باہر جھانکتی جہاں اس وقت بھی بازار میں بڑی رونق لگی ہوئی تھی۔ پھر جب ساحل نے ٹی وی آن کیا تو نازو کی حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس چھوٹے سے ڈبے میں چلتی پھرتی تصویروں کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ساحل، اس شہری زندگی میں اور ہم خانہ بدوشوں کی زندگی میں کتنا فرق ہے، اس نے خوشی سے سرشار لہجے میں کہا۔ نازو، یہ رونق تو کچھ بھی نہیں ہے، جب تم میرے ساتھ سیالکوٹ دیکھو گی تو تمہیں زندگی کا مزہ آ جائے گا۔ وہ رات گئے تک محبت بھری باتیں کرتے رہے۔ صبح ناشتہ کر کے وہ ریلوے اسٹیشن پر آئے جہاں ٹرین تیار تھی۔ جب ٹرین روانہ ہوئی تو نازو کو بار بار یہ احساس ستا رہا تھا کہ میرے اس طرح بھاگ جانے سے میرے گھر والوں کو بہت دکھ ہوا ہوگا اور وہ مجھے اب بھی تلاش کر رہے ہوں گے۔ اگر میں ان کے ہاتھ لگ گئی تو وہ کلہاڑیوں سے مجھے قتل کر دیں گے۔ موت کے خوف سے اس کے پسینے چھوٹ جاتے اور جب تاجو یاد آتی تو وہ اپنے آپ سے کہتی، نہیں، تاجو نے انہیں یہ تو نہیں کہا ہوگا کہ میں ٹرین میں کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہوں، ورنہ اگلے اسٹیشن پر میں پکڑی جاتی۔ شاید سب لوگ آج ساراوان کے لیے روانہ ہو گئے ہوں گے، مگر ساراوان پہنچ کر وہ اپنی برادری والوں کو کیا کہیں گے کہ ان کی بیٹی بھاگ گئی یا گم ہو گئی؟ وہ اپنے آپ سے کہنے لگی، دیکھو نازو، تم نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے، تم بھی کبھی سکھی نہیں رہ سکتی ہو۔ مگر پھر ساحل کو دیکھ کر مستقبل کے سپنے بننے لگی۔ ٹرین جب بلوچستان سے سندھ کی سرحد میں داخل ہوئی تو نازو مطمئن ہو گئی کہ اب اس کے گھر والے اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ رات 10 بجے ٹرین نے سکھر اسٹیشن عبور کیا تو ساحل اس سے بولا، نازو تم آرام سے بیٹھو، میں اگلے ڈبوں سے مسافروں کی ٹکٹیں چیک کر کے آتا ہوں۔ نازو کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھنے لگی اور ساحل ٹکٹیں چیک کرنے آگے بڑھ گیا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک زبردست دھماکے کی آواز گونجی اور ساتھ ہی ایک جھٹکے سے ٹرین رک گئی اور ڈبوں کی لائٹ بھی چلی گئی۔ اس اچانک افتادات پر مسافر چیخو پکار کرنے لگے۔ دراصل ٹرین کے اگلے ڈبے پٹڑی سے اتر کر گرے ہوئے تھے اور اس میں پھنسے مسافر چلا رہے تھے۔ ان میں کچھ زخمی تھے تو کچھ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ ایک قیامت صغریٰ کا منظر تھا۔ اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے اور یہ حادثہ ایسی جگہ پیش آیا تھا جہاں دور دور تک جنگل بیابان تھا، لہٰذا مسافروں کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ایک کوہرام سا مچا ہوا تھا۔ نازو روتی چیختی ہوئی اپنے ساحل کو تلاش کر رہی تھی۔
تقریباً 2 گھنٹے بعد امدادی ٹیمیں آئیں اور صبح تک انہوں نے مسافروں کو بوگیوں میں سے نکالا۔ ان میں ایسی لاشیں بھی تھیں جن کی شناخت ممکن نہیں تھی، اور جو زخمی تھے انہیں ایمبولینس میں اسپتال لے جایا گیا۔ نازو کھڑی لاشوں کو غور سے دیکھ رہی تھی کہ اس کی نظر ایک لاش پر ٹک گئی۔ ہاں، وہ لاش ساحل کی تھی۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور چیخنے چلانے لگی کہ اس کی محبت کا مسافر اسے راستے میں ہی چھوڑ گیا تھا۔ اب وہ نہ پیچھے جا سکتی تھی اور نہ آگے۔ اس کے آگے ایک انجانی منزل تھی اور پیچھے موت۔ نازو کو اپنی موت کا خوف نہیں تھا، مگر اس ذلت امیز موت سے ڈرتی تھی کہ اس کی برادری میں یہ بات عام ہو جائے گی کہ نازو کسی کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور اتنے دنوں تک اپنا منہ کالا کر کے اب واپس چلی آئی۔ یہی بات اسے ایک انجان منزل کی طرف لے جا رہی تھی، اور وہ ایک بار پھر ٹرین میں بیٹھ کر رات 8 بجے ایک اسٹیشن پر پہنچی تو ہر کوئی اپنی منزل کو روانہ ہو گیا، مگر وہ اسٹیشن پر کھڑی ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ کچھ لوگ اسے گھور رہے تھے۔ اچانک اس کی نظر ایک لنگڑے فقیر پر پڑی۔ اے بابا، کچھ اللہ کے نام پر دیتے جاؤ، اللہ تمہارا بھلا کرے گا، تم خیر سے منزل پر پہنچو گے۔ نازو نے سوچا کہ اس نیک بندے سے مدد لینی چاہیے۔ جب وہ فقیر چلتے چلتے اس کے قریب آیا تو وہ اس کے پیروں پر گر پڑی۔ بابا، میں ایک بد نصیب ہوں، میرا کوئی آگے پیچھے نہیں، تم مجھے سہارا دے دو۔ فقیر اسے دلاسا دینے لگا اور اسٹیشن سے باہر آ کر ایک رکشے میں سوار ہو کر ایک بنگلے کے گیٹ پر لے آیا اور اس کی گھنٹی بجانے لگا۔ بابا، کیا یہ تمہارا گھر ہے؟ نازو نے حیرت سے پوچھا۔ ابھی وہ جواب دیتا کہ اندر سے ایک شخص نے گیٹ کھولا اور یہ دونوں اس میں داخل ہو گئے۔ نازو حیرانگی سے اس بنگلے کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ایک کمرے میں داخل ہوئی۔ اس بڑے کمرے میں ایک شخص بڑے صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، جبکہ اس کے ارد گرد لنگڑے، نابینا اور معذور افراد بیٹھے ہوئے تھے اور وہ پیسے گن رہا تھا۔ اس طرح اچانک لنگڑے فقیر کے ساتھ رات کے وقت ایک لڑکی کو دیکھ کر وہ حیرانی سے صوفے سے کھڑا ہو گیا اور باقی لوگوں کو باہر چلے جانے کا حکم دیا۔ نازو سمجھ گئی کہ یہ کوئی سردار ہے جو غریبوں مسکینوں کی مدد کرتا ہے اور ان فقیروں کو بھی پیسے دے رہا تھا، اور یہ بابا بھی میری مدد کرنے کے لیے مجھے یہاں لے آیا ہے۔ جب سب چلے گئے تو وہ لنگڑا فقیر دروازے کو بند کرتے ہوئے بولا، سائیں، میں آپ کے لیے آج بھتہ نہیں، ہیرا لایا ہوں۔ یہ دیکھو کتنی حسین اور جوان ہے، آپ نے پہلے کبھی ایسا ہیرا نہیں دیکھا ہوگا۔ بس سائیں، آپ کے تو وارے نیارے ہو گئے، اب ہم پہ بھی کرم کرو کہ اسٹیشن کے ساتھ ویگن اڈے پر بھی بھیک مانگوں، شاید اس جیسا کوئی اور ہیرا بھی مل جائے۔ واقعی فقیرہ، تو ہیرا لایا ہے، وہ سردار مونچھوں کو تاؤ دیتا نازو کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ آج کے بعد تو اسٹیشن اور ویگن اڈا کیا سارے شہر میں بھیک مانگ سکتا ہے، اور اس ہیرے کے بدلے میں تو آزاد ہے، تجھ سے کوئی حساب کتاب نہیں لیا جائے گا۔ جتنا کماؤ اس میں مجھے ایک پائی بھی نہ دو، بس جب کوئی ایسا ہیرا مل جائے تو یہاں لے آ، میں اپنے بندوں کو کہہ دوں گا کہ وہ تجھے تنگ نہ کریں۔ وہ فقیر اسے دعائیں دیتے ہوئے جانے لگا تو نازو اس کے پیروں میں گر گئی۔ بابا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں نیک اور اچھا سمجھا تھا اور تیرے ساتھ یہاں آئی تھی، مگر تم میرا سودا کر کے جا رہے ہو۔ نازو گڑ گڑا رہی تھی اور فقیر چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص نوٹوں کی گٹھڑی اس کی جانب پھینکتے ہوئے بولا، فقیرہ، یہ تمہارا انعام ہے، تم جاؤ۔ فقیر خاموشی سے چلا گیا۔ نازو اس شخص کے قدموں میں گر پڑی اور زاروں قطار رونے لگی۔ وہ تیز آواز میں گرجا تو ایک خادم دوڑا دوڑا کمرے میں آیا۔ اس لڑکی کو اوپری منزل کے کمرے میں لے جاؤ اور اس کی خوب خاطر تواضع کرو تاکہ اس کی اچھی قیمت مل سکے۔ خادم نے حکم کی تعمیل کی۔ وہ نازو کو اوپری منزل پر لے آیا اور کچھ دیر کے بعد اس کے لیے اچھے اچھے کھانے لایا، مگر نازو اپنی نادانی پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کہ اس نے ایک شیطان پر بھروسہ کیا جو اسے یہاں تک لے آیا۔ اسے کبھی اپنے آپ پر غصہ آتا تو کبھی اس لنگڑے فقیر پہ کہ جو اسے اس جہنم میں چھوڑ گیا تھا۔ یہ سوچ کر اس کے دل میں ہول اٹھ رہے تھے کہ اسے خریدنے والے جانے اس کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ اس ذلت کی زندگی سے موت اچھی ہے۔ پھر رات کے نہ جانے کس پہر وہ کھڑکی تک آئی اور اپنی آنکھیں بند کر کے کھڑکی سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ کوئی اللہ کا نیک بندہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر نازو پر پڑی جو بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً دوسرے لوگوں کی مدد سے اسے ہسپتال پہنچایا، جہاں ڈاکٹروں نے کہا کہ اس لڑکی نے اونچی عمارت سے چھلانگ لگائی ہے اور جس کی وجہ سے اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں اور ناکارہ ہو گئی ہیں۔ اگر وہ منہ کے بل گرتی تو شاید یہ نہیں بچتی، لیکن اب یہ زندہ تو رہے گی مگر اپنے پیروں پر چل نہیں سکے گی۔ یہ سن کر وہ شخص یہ سمجھ کر اسے وہاں چھوڑ کر چلا گیا کہ یہ جس کسی کی بھی
ہوگی وہ اسے خود تلاش کر لیں گے۔ نازو کو ہوش آیا تو پہلا خیال اس کے ذہن میں یہی آیا کہ وہی ظالم لوگ اسے یہاں ہسپتال لائے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ پہنچ جائیں مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر نازو نے اٹھنا چاہا تو اس کے دونوں پیروں نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ تب اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ چل نہیں سکتی۔ اسی وقت ایک آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، لڑکی تمہارا نام کیا ہے؟ صبح سویرے کوئی تمہیں یہاں چھوڑ گیا تھا اور اب شام ہو گئی ہے مگر کوئی نہیں آیا۔ کیا تمہارے گھر والے تم سے اتنے بیزار ہیں کہ تمہاری دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں؟ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلنے پھرنے سے معذور ہو گئی ہو مگر تمہیں دیکھنے نہیں آئے۔ یہ سن کر نازو کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ میرے گھر والے مجھ سے بیزار تو نہیں تھے، میں ان سے بیزار ہو گئی تھی کہ جس کی مجھے یہ سزا ملی ہے کہ میں موت سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ یہ سن کر پاس ہی بیڈ پر لیٹی مریضہ نے اسے دلاسا دیا، جس کے بعد تقریباً 1 ماہ تک وہ ہسپتال میں رہی۔ جس دن وہ ہسپتال سے فارغ ہوئی تو اس کی آنکھوں سے اشکوں کا ریلا بہہ رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں پر چلتی اپنے جسم کو گھسیٹتے ہوئے باہر آئی تو سامنے ہی کچھ فاصلے پر اسے کسی بزرگ کا مزار نظر آیا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کے سہارے رینگتے ہوئے اس دربار تک پہنچی تو اس کے نرم و نازک ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ وہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہی۔ وہ سارا دن اسی طرح روتی گڑ گڑاتی رہی۔ اسے پتہ بھی نہ چلا کہ شام ہو گئی۔ دربار کا متولی دربار بند کرنے اندر آیا تو وہ ارد گرد سے بے نیاز اپنے گناہوں پر اشک بہا رہی تھی۔ متولی اسے اپنے چھوٹے سے گھر میں لے آیا اور اس کی روداد سن کر کہا، بیٹی تم گھبراؤ مت، اب یہیں پر آرام سے رہو۔ یہ سن کر نازو کی آنکھوں سے فرط مسرت سے آنسو چھلک پڑے کہ اس ولی کی کرامت سے اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی تھی اور اسے انجان شہر میں حفظ و امان سے رہنے کے لیے ایک محفوظ ٹھکانہ عطا کر دیا تھا جہاں اس کی عزت و آبرو محفوظ رہتی۔ آج 25 برس بیت گئے۔ نازو اپنی زندگی کی گاڑی کو اپنے 2 ہاتھوں پر رینگتے ہوئے گھسیٹ رہی ہے۔ ان 25 برسوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب وہ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو یاد کر کے روئی نہ ہو، مگر اب اس کے آنسو اس غلطی کا مداوع نہیں کر سکتے جو اس نے 25 سال پہلے گھر چھوڑ کر کی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ اسی طرح مرتے دم تک پچھتاوے کی آگ میں جلتی رہے گی، تاہم اسے ایک خوشی ہے کہ اس نے اپنی عزت پر حرف نہیں آنے دیا۔